نماز کی اذان اور اقامت یہ دونوں کے دونوں ظاہراً قائم ہیں اور اس علاقے کے رہنے والے اس پر قابض ہیں اور امن و امان سے ہیں. اگر ایسا حال ہے وہاں امن و امان ہے اور دین پر چلتے ہیں, نماز اور اقامت جماعت قائم ہے, وہاں پر ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ دارالاسلام ہے. لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے جب تک خلافت نہیں وہ دارالاسلام نہیں. جب تک خلافت نہیں ہے یہاں ملوکیت ہے, دارالاسلام نہیں ہے. یہ اسلام سے کیا ہو گئے, نکل گئے کہ انہوں نے کیا کیا, یہ طاغوت کو بٹھا کے رکھیں. اگر کسی مسئلے میں اگر شریعت کی مخالفت ہو جائے, چاہے حکومت کی سطح پر ہو عوام کی سطح پر ہو, یہ دارالاسلام نہیں ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں, یہ طاغوت ہیں. ان کے ساتھ والے سب بھی کیا ہے, ائمۃ الکفر ہے. یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بڑی فساد کی حامل ہے اور ملک کے ملک انہوں نے کیا کہا, یہ دارالاسلامی نہیں ہے. اب اس کے خلاف دارالاسلام نہیں تو کیا ہے, یہ دارالکفر ہے. دارالکفر کے خلاف ہم بغاوت اور جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. یہ خوارج کی سوچ ہے, آج بھی یہ ہے. اچھا, یہ کبھی ایران کے خلاف نہیں بولیں گے. ہم تو کسی کے بارے میں بولنے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بولو یا اس کے بارے میں. بھائی گھر کے مسائل پہلے دیکھو. ہاں, بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن بستی اپنی اور اپنا علاقہ, یہ دیندار نہیں. اور آپ پوری دنیا کے بارے میں گفتگو کرو, آپ اپنا دائرہ پکڑ کے چلو. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو طبقہ یہ حکومت کافر, یہاں طاغوت ہے, یہ فلاں ائمۃ الکفر ہیں, ان کا ٹارگٹ ہمیشہ کون ہوگا, سعودی عرب. لیکن یہ کبھی دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں بولیں گے, خاص کر کے ایران کے بارے میں کبھی نہیں بولیں گے. بلکہ اگر آپ ایران کے بارے میں کڑوی بات بولو تو وہ دفاعی بات کریں گے آپ سے. دیکھ لینا آپ, اس دور کے خارجی فکر رکھنے والے ہمیشہ ایران کے سپورٹ میں بات کریں گے. عام طور سے وہاں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیں گے. آپ بولے ارے وہ لوگ تو ابو بکر و عمر کو کافر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. ہاں لیکن کلمہ تو پڑھتے نا. وہ لوگ قرآن کو محرف مانتے ہیں. ہاں لیکن وہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں رضی اللہ عنہا. ہاں لیکن کتنی ساری وہ صحابہ کو مرتد مانتے ہیں سوائے گنتی کے صحابہ کے. ہاں لیکن ایسا وہ شرکیات میں قبر پرستی میں پڑے ہوئے ہیں, وہ عقیدے میں معتزلہ ہیں, کتنے غلط غلط عقیدے ان کے ہیں. ہاں لیکن ایسا ہے. آپ دیکھ لیجئے, دیکھ لیجئے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی فکر ان کا ان کا ایک ہے. جس کے نزدیک عقیدہ نمبر 2 پر ہو اور سیاست نمبر 1 پر ہو, وہ سعودی عرب سے کبھی مفاہمت نہیں کرے گا, وہ ایران سے کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ایک ہے. یہاں عقیدے کا معاملہ وہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے, پولیٹیکل ایجنڈا ایک ہے. اگر تو ہم عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں گے, ان کی غلطیوں کو ہم ڈھانپ دیں گے, ان پر کبھی حکم نہیں لگائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں, آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ اخوانی ہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو آپ, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ نیلا لال برابر معلوم پڑ جائے گا. آپ دیکھ لیجئے, ایران اور سعودی عرب بات کیجئے, ایران کو برا بولی وہ دفاع کرے گا, سعودی عرب نہیں. وہاں ساری توحید ہے, قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے, دنیا بھر کے انتظامات دعوتی ہیں, دنیا بھر میں اسلام کی اشاعت کے لیے یعنی مدد ہے, سب کچھ ہے. کچھ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, وہاں بھی ہے. اب کیا کریں گے, ان چیزوں کو پکڑ کے ان کو سب کو کافر بنا دیں گے. لیکن باقی ملکوں کے بارے میں جو ان کے ہم خیال ہیں پولیٹیکلی کبھی نہیں بولیں گے, ان کا دفاع کریں گے, ان کے لیے نرمی برتیں گے. یہاں نرمی نہیں برتیں گے. ویل للمطففین, بربادی ہے غلط تولنے والوں کے لیے. ایک کے ساتھ الگ تولتے ہیں, دوسرے کے ساتھ الگ تولتے ہیں. ترازو اس کے لیے الگ ہے, اس کے لیے الگ ہے, نہیں چلتا ایسا. اس کا باٹ الگ, اس کا باٹ الگ نہیں. تولنا ہے تو پھر صحیح تولو. وزنوا بالقسطاس المستقیم,
ٹھیک ترازو سے، سیدھی ترازو سے تولو، سب کے لیے ایک ترازو رکھو. پھر تو جن کے لیے عقیدہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ساری خرافات کو برداشت کر لیں گے، بلکہ دفاع بھی کریں گے. لیکن اسلامی حکومتوں کو دارالکفر قرار دیں گے اور ان کے خلاف بغاوت کے لیے اکسائیں گے، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آن لائن مجاہد بن کے دن بھر یہی کرتے رہیں گے. یہ خوارج کا ذہن ہے.